اہم ہے تو اس کا خلاصہ وہ کیا ہے کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہوتے ہی جو 313 پہلی آواز پہ آ جائیں گے، 313، اور اس کے بعد پھر 10,000 آئیں گے۔ امام کی پہلی فوج 313 نہیں ہے، پہلی فوج 10,000، اور پھر وہ جہاد شروع کرنا، آگے بڑھنا۔ یہ سب مکے میں جمع ہوں گے، تو اب مکے میں تو نہیں رہنا ہے نا، زندگی بھر آگے بڑھنا، مدینے بھی جانا ہے، کوفہ بھی جانا ہے، سیریا بھی جانا ہے، کربلا بھی جانا۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے امام زمانہ اپنے تمام سپاہیوں سے 25 باتوں کی بیعت لے، وہ والی باتیں نہیں کہ جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتے وقت کہی جاتی توحید کو مانو، رسالت کو مانو، کلمہ پڑھو، وہ تو سب جو لشکر آیا یہ ساری چیزیں تو ہے ہی اس کے پاس۔ اب جو مشن پورا کرنا ہے امام کو، جہاد، ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ، اور دشمنان خدا سے لے کے دشمنان رسول سے لے کر دشمنان اہل بیت سے لے کے دشمنان کربلا تک سے انتقام، اس کے لیے جو جہاد شروع کر رہے ہیں تو روک دیں گے، کہہ رہے پہلے 25 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، بیعت کرو۔ بیعت تو کہتے ہی سے کہ ہاتھ پھیلایا، دوسرے نے آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ جب تک کوئی یہ بیعت نہیں کرے گا وہ میری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ ہے روایت کا کہ امام نے کہا میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا۔ بولا آپ آئی اسی لیے، جہاد نہیں کرنا تھا تو پردہ غیبت میں 1200 سال بیٹھے رہے، اور کچھ عرصے بیٹھے رہے۔ آپ تو آئے جہاد کے لیے، لیکن میں نہیں کروں گا جب تک کہ یہ 25 باتوں پہ عمل نہ ہو۔ اب یہ 25 باتیں آپ کو یاد آ گئی، آج کل اتنی پڑھی جا رہی ہیں، اتنی پڑھی جا رہی ہیں، کتابوں میں چھاپی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کی ہر ویب سائٹ پر ہے، سوشل میڈیا میں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی، تو وہ تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ وہ جو 25 باتیں ہیں بظاہر بہت بے ترتیب قسم کی ہیں، لیکن جو میرے اشرے ہیں اس میں میں نے ان کو ترتیب دیا، جیسے آج سورہ کوثر کو ایک ترتیب دیا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں امام کو چاہیے۔ 25 میں سے 12 باتوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، 8 باتوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، 5 بات، پورا خلاصہ ہے 3 چیزیں۔ امام زمانہ کا پہلا بیعت نامہ جس کے بغیر امام جہاد شروع کرنے کو تیار نہیں، اور واضح اعلان کر رہے ہیں کہ میں شروع نہیں کروں گا اپنا جہاد۔ اور اس بیعت نامے کے اختتام پہ یہ جملہ ہے زمانے کے امام کا، اور اس بیعت نامے کے آغاز پہ ایک جملہ ہے مولا کا، پہلے امام کا جملہ، آخری امام کا جملہ، کہ بھئی یہ بیعت نامہ ہمارے پاس آیا کہاں سے۔ ابھی بہت پرانی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، پرانی ان باتوں میں کہ آپ نے بہت سن دی، مگر تمہید کے 2 جملے ضروری۔ یہ بیعت نامہ آیا کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے مل جائے اتھینٹک کتاب۔ ہمارے آج کے مراجع میں ایک بہت اہم نام ہے، گرچہ بہت ضعیف ہو گئے، بہرحال خدا ان کو طول عمر عطا کرے، آیت اللہ العظمیٰ آغائے لطف اللہ صافی گل پائیگانی، بہت ضعیف، 100 سال سے زیادہ کی ان کی عمر ہے۔ اور وہ جو مرحوم آغائے گل پائیگانی جن کی آپ نے تقلید بھی کی ہے کچھ عرصے، ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے وصیت نامے میں یہ 2 جملے کہ نمبر 1 میری نماز جنازہ یہ پڑھائیں گے، اور نمبر 2 یہ کہ میرے پاس جتنے بھی حقوق شرعیہ جمع ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، مرجع کے پاس ہے، جب میں مر جاؤں گا تو وہ سارے امور ان کے حوالے۔ یہ خود مرجع، بہت عظیم شخصیت، اور آج کل ان کا ایک تعارف اور ہو رہا۔ میں ان چیزوں کی جانب نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں، لیکن شخصیت سمجھ میں آئے تو کتاب سمجھ میں آئے گی، کتاب سمجھ میں آئے گی تو روایت۔ وہ یہ ہے کہ یہ بہت عظیم ہمارے مرجع شاگرد رہے ہیں، بہت ہی کلوز اسٹوڈنٹ آیت اللہ العظمیٰ آغائے بروجردی کی۔ ابھی بھی اس مجمع میں ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو آغائے بروجردی کی تقلید کر چکے ہیں، ورنہ نام تو بہرحال آدھے سے زیادہ مجمع نے سنا۔ خیر، آغائے بروجردی کے تو سینکڑوں کیا ہزاروں شاگرد تھے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ نہیں، یہ ان 2 شاگردوں میں سے ایک جو آج بھی زندہ ہیں، بلکہ ایک ان کے دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا ابھی حال ہی میں، تو اب واحد
یہ دو بھائی دونوں شاگرد تھے. آغا گل پائگانی نے اپنے بیٹوں کو اجتہاد کی تعلیم کے لیے آغا بروجردی کے پاس بھیجا کہ اس وقت کو مرجع, اور یہ عینی گواہ اور پورے اس واقعے کے اندر مسلسل ان کا رول ہے. جب آغا بروجردی اور آئنسٹائن میں معراج کے واقعے پر خط و کتابت ہوئی, جس کے نتیجے میں آئنسٹائن نے شیعت کو قبول کیا. بہت آج کل یہ چیز بھی بہت پڑھی جا رہی. میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں چیز بہت پڑھی جا رہی ہے تو میں آپ کو اس کی جانب تفسیر میں جانے کی زحمت ہی نہیں دیتا ہوں. یہ جو سنی ہوئی چیزیں وہ کیا, لیکن انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا. یوٹیوب کے اندر تو باقاعدہ 40 منٹ کا پورا کلپ ہے ثبوتوں کے ساتھ. وہ جو آئنسٹائن کا خاص وصیت نامہ تھا, وہ جو کار کمپنی کے مالک چھوڑے تفصیل, تو وہ جو پوری خط و کتابت ہوئی جس میں معراج کے واقعے کو سن کر پڑھ کر دیکھ کر آئنسٹائن نے شیعت کو قبول کیا تھا, وہ آغا لطف اللہ صافی گلپائگانی آغا بروجردی کے رائٹ ہینڈ بن کے اس میں حصہ لے رہے. تو یہ تعارف تھا اس عظیم مرجع کا. اور انہوں نے کتاب امام زمانہ کے حالات پر لکھی منتخب الاسم, جس کا اردو ترجمہ جمال منتظر کے نام سے اردو میں بھی, اس میں یہ پوری روایت اس میں بھی ہے. اب اتنی بات ہو گئی کہ مرجع علی قدر کی کتاب کی روایت ہے, تو باقی اس سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. پورا بیعت نامہ, یہ تو ہو گیا کتاب کا حوالہ. بیعت نامہ ہم کو دیا کس نے؟ مسجد کوفہ میں مولا نے ممبر سے یہ بیعت نامہ پڑھ کے سنایا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہا. پہلا جملہ پہلے امام کا, آخری جملہ آخری امام. پہلا جملہ ہے ظہور سے پہلے کا, دوسرا جملہ ہے ظہور کے بعد کا. مولا نے کہا کہ ہمارے ہر شیعہ کو چاہیے کہ اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا دے تاکہ صبح و شام اس کو دیکھتا رہے. تو اصل مسئلہ گھر میں کاغذ پہ لکھنے کا نہیں, صبح و شام چیز ذہن میں رہے. مولا نے اس تاکید کے ساتھ یہ بیعت نامہ مسجد کوفہ کے مجمع میں پیش کیا. اب مسجد کوفہ تو ایک عام جگہ, سب آئیں, لیکن خاص نصیحت اپنے شیعہ کے لیے کہ یہ 25 باتیں یاد رہیں. اور آخری جملہ زمانے کے امام کا ہے, جب تک کہ تم ان 25 باتوں پر میری بیعت نہیں کرو گے میں تو اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. اور اگر میں تھوڑا سا یہ تفصیل بتا دوں جو نہیں بتاؤں گا, کہ جب امام آئیں گے تو عام حالات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے آج نہ صحیح 10 دن کے بعد جہاد کرو, 50 دن بعد کرو. اتنے خطرناک حالات ہوں گے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے. روضہ رسول توڑا جا چکا ہے, خانہ کعبہ پہ اٹیک ہو رہا ہے, سفیانی جو کچھ کر رہا ہے, اس وقت امام آئیں گے. لیکن میں اپنا جہاد نہیں کروں گا جب تک کہ بیعت نہ کر. اب وہ 25 باتیں, میں نے اتنا وقت بھی زیادہ لے لیا کیونکہ اتنی مشہور یہ روایت آج کل بن گئی. لیکن یہ صرف ایک سمجھ لیجیے کہ آج کی مجبوری تھی. اصل پیغام اس کے بعد ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے شاید نیا ہوگا, کم پڑھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ